السلام علیکم میرے پیارے دوستوں۔ 8 سال کی جدوجہد، 8 سال کے لیے بھاگ دوڑ مختلف کورٹس میں، پھر اس کے بعد ایک ایسا فیصلہ سنایا جاتا ہے جو کہ پورے سارے پاکستانیوں کو حیران کر دیتا ہے۔ کچھ ایسی کہانی ہے عمر رباب علی چانڈیو کی اور 2 MPs بھائی سردار خان چانڈیو اور برہان خان چانڈیو کی۔ جس فیصلے میں انہوں نے 3 عورتیں عمر رباب صاحبہ کے دادا کو تو آج میں اس ویڈیو میں آپ کو پورا تفصیل دوں گا، مکمل تفصیل دوں گا اس کیس کے بارے میں، تو آپ اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں۔ اور میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں مختلف سورسز کو استعمال کر کے، ان سے ڈیٹا کولیکٹ کر کے، جیسے کہ ڈان نیوز پیپر سے، ایکسپریس نیوز، انڈیپینڈنٹ نیوز اور جیو نیوز، اور جو عمر رباب علی چانڈیو کے ویڈیوز ہیں اس میں سے میں نے کچھ انفارمیشن حاصل کی، اور سردار خان چانڈیو کے ویڈیو سے ویڈیو بنا رہا ہوں، ان کے ذریعے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں۔ تو آپ کمنٹ کریں، شیئر کریں اور فالو کریں تاکہ آپ دوسرے بھی ویڈیوز دیکھ سکیں۔ اس کیس کو سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا تاریخ میں جانا ہوگا، کیونکہ اگر ہم تاریخ کے پیجز نہیں کھولیں گے تو ہم اس کیس کو نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ عمر رباب علی چانڈیو مختیار چانڈیو کی بیٹی ہے۔ مختیار چانڈیو کرم اللہ چانڈیو کا بیٹا ہے، اور کرم اللہ چانڈیو کے 3 بیٹے ہیں، مختیار چانڈیو، قابل چانڈیو اور پرویز چانڈیو۔ عمر رباب علی چانڈیو دادو ڈسٹرکٹ کے تعلقہ مہڑ اور مہڑ کے احمد کالونے میں پیدا ہوئی، اور اس کی ابھی جو ایج ہے وہ 27 سال بتائی جا رہی ہے، اور اس نے اپنا ڈگری لا میں یونیورسٹی آف سندھ میں کمپلیٹ کی تھی 2021 میں۔ وہ بھی عام لڑکیوں جیسی تھی، اس کے بھی مختلف گولز تھے لائف میں، اس کا بالکل مختلف ڈائریکشن آف لائف تھا، لیکن جب اس کے ساتھ اس کے فیملی ممبرز کو جب قتل کیا جاتا ہے، جب یہ واقعہ اس کے ساتھ ہوتا ہے تو وہ سائیکولوجیکلی ہراسڈ، ٹراماٹائزڈ ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد اس کے لائف میں بس ایک ہی گول ہوتی ہے، وہ یہ کہ اپنے فیملی ممبرز کو انصاف دلانا ٹل دی لاسٹ بریتھ۔ تو اس کی کہانی یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ یہ تھا 17 جنوری 2018، جب عمر رباب علی چانڈیو کی پوری لائف، مکمل لائف چینج ہوتی ہے، جب اس کے گھر میں تقریباً 8 سے زیادہ دہشت گرد، ان کے پاس ویپنز تھے، ان کے پاس پسٹل تھے، گن تھے، پھر وہ ان کے گھر میں فائرنگ کرنا شروع کرتے ہیں، اور اس کی وجہ سے 3 لوگوں کی جان چلی جاتی ہے، اور ان میں سے کرم اللہ چانڈیو جو کہ عمر رباب علی چانڈیو کا دادا تھا، اور مختیار چانڈیو جو کہ عمر رباب علی چانڈیو کی فادر تھا، اور قابل چانڈیو جو کہ اس کا انکل، اس کا چاچو تھا، ان تینوں کی جان چلی جاتی ہے اس حملے کی وجہ سے۔ اور وہاں پر دہشت گرد میں سے ایک بندے کی، کیونکہ فائرنگ کی ایکسچینج ہوئی تھی، تو اس کی وجہ سے کدو چانڈیو جو کہ دہشت گردوں کے ساتھ تھا، جو کہ ان لوگوں کے ساتھ تھا جو کہ عمر رباب علی چانڈیو کے فیملی کو اٹیک کرنے کے لیے آئے تھے، تو اس کی بھی جان چلی گئی تھی، اس کا بھی قتل ہوا تھا۔ پھر اس کے بعد ادھر عمر رباب علی چانڈیو کے فیملی میں ایک مرد فیملی ممبر بچ گیا تھا، اور وہ پرویز چانڈیو تھا۔ پرویز چانڈیو کرم اللہ چانڈیو کا بیٹا تھا۔ وہ جا کے FIR کٹواتے ہیں دادو ڈسٹرکٹ کے پولیس اسٹیشن میں، اور اس FIR میں وہ تقریباً 8 بندوں کے نام دیتے ہیں، اس میں 2 MPs برادر بھی شامل تھے، اور وہ سردار خان چانڈیو اور برہان خان چانڈیو بھی شامل تھے، اور اس میں ستار چانڈیو، علی گوہر چانڈیو اور سکندر چانڈیو اور کریم بخش چانڈیو، اور 3 لوگ دوسرے تھے۔ کریم بخش چانڈیو اس وقت SHO تھا دادو ڈسٹرکٹ میں، تو ان کا نام لیا جاتا ہے کہ انہوں نے ہمارے فیملی ممبرز کو قتل کیا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک حیران کن اور بھی بات ہے کہ جو دہشت گرد تھے ان میں سے جو بندہ قتل ہوا تھا کدو چانڈیو، اس کی بیوی وہ بھی جا کر اس دن FIR کٹواتی ہے ان کے خلاف۔
تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتا کہ دہشت گرد آخر تھے کون. پھر اس کے بعد پولیس جو ہے نا اس کو بھی یہ چیز سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ کیا ہو رہا ہے دادو ڈسٹرکٹ میں اور کس نے قتل کیا. پھر اس کے بعد اس نے انویسٹیگیشن شروع کی اور پھر اس کے بعد اس نے کچھ دنوں کے بعد ستار چانڈیو, علی گور چانڈیو اور جو سکندر چانڈیو تھا اس کو گرفتار کرتے ہیں. ان تینوں بندوں کو گرفتار کرتے ہیں اس چارجز میں کہ یہ اس قتل میں شامل تھے. پھر 2021 میں نعیم بخش چانڈیو ایس ایچ او جو کہ ایکس ایس ایچ او تھا اس کو بھی گرفتار کیا جاتا ہے. غلام مرتضیٰ چانڈیو کو بھی 2020 میں گرفتار کیا جاتا ہے. پھر 2 بندے بچتے ہیں جو کہ باہر تھے ضمانت کے بیس پر اور وہ سردار خان چانڈیو, برہان خان چانڈیو تھا. جب 2021 میں یونیورسٹی آف لا میں عمر رباب علی چانڈیو نے اپنا ڈگری کمپلیٹ کیا, پھر اس کے بعد عمر رباب علی چانڈیو نے جدوجہد کرنا شروع کی اور اپنا آواز اٹھانا شروع کیا اس سرداری نظام کے خلاف کہ میرے فیملی ممبرز کو انصاف دیا جائے اور ان کو جیل میں ڈالا جائے, ان کو سزا دی جائے. تو اس کی وجہ سے وہ 2021 میں یہاں پر سپریم کورٹ کے سامنے آتی ہے اور ننگے پاؤں یہاں واک کرتی ہیں اور انصاف کے لیے آواز اٹھاتی ہے. پھر 2021 میں اس نے غلام احمد جو کہ اس وقت چیف جسٹس تھا پاکستان کے سپریم کورٹ کا, اس وقت اس کے کار کے سامنے کھڑی بھی ہوتی ہے اور اسے انصاف مانگنا شروع کرتی ہے. تو اس کی وجہ سے یہ کیس سارے سوشل میڈیا میں پھیل جاتی ہے اور لوگ اس پر توجہ دینا شروع کرتے ہیں اور عمر رباب علی چانڈیو کا ساتھ دینا شروع کرتے ہیں. تو اس کی وجہ سے جو ہے نا یہ کیس مختلف کورٹس میں لے جائی جاتی ہے, مختلف کورٹس میں اس کو ہیئر کیا جاتا ہے, اس کو سنا جاتا ہے. تقریباً مختلف ریسورسز میں ہمیں یہ بتایا جاتا ہے, مختلف جو ہے نا نیوز پیپر میں ہم یہ بتایا جاتا ہے کہ تقریباً 400-450 سے زیادہ اس کیس کی ہیئرنگس ہوئی, پھر بھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا اور اس کو کبھی ڈیلے کیا گیا, کبھی جو ہے نا جج نہیں آ سکے, کبھی جو ہے نا سردار خان چانڈیو نہیں آ سکا. تو اس کو بہت زیادہ 8 سال تک اس کیس کو کنٹینیو رکھا گیا, جاری رکھا گیا اور ڈیلے کیا گیا. لیکن پھر بھی عمر رباب علی چانڈیو نے اپنا جو جدوجہد ہے اس کو نہیں چھوڑا, اس کو جاری رکھا. اس کیس کے پیچھے, اس کہانی کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ کیا وجہ ہے کہ اس کے فیملی ممبرز کو مارا گیا؟ تو سردار خان چانڈیو وہ یہ بتاتا ہے کہ جو ہے نا ہم نے قتل نہیں کی کیونکہ ان کا ہمارے ساتھ دشمنی تھا, تو اس کی وجہ سے یہ ہمارے اوپر دشمنی نکال رہے ہیں اور ہمارا جو اسٹیٹس ہے وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں, ہمارے پوزیشن پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں. تو اس دشمنی کو وہ ہمارے خلاف استعمال کر رہے ہیں اور اس کی وجہ سے وہ ہمارے اوپر الزام لگا رہے ہیں. لیکن جو عمر رباب علی چانڈیو کی فیملی ہے وہ یہ بتا رہے ہیں کہ اس وقت جو کرم اللہ چانڈیو ہے وہ ایکس یونین کاؤنسل کے چیئرمین تھے, اس وقت وہ یونین کاؤنسل کے چیئرمین تھے اور وہ پی پی کے ایک بہت بڑے خاص بندے تھے. اور مختار چانڈیو بھی بہت زیادہ جو ہے نا اچھی پوزیشن ہولڈر تھے اور قابل چانڈیو بھی اچھی پوزیشن ہولڈر تھے اس وقت. تو یہ تینوں کی بہت زیادہ اہمیت تھی اس سوسائٹی میں اور یہ لوگ انہوں نے تمندار کاؤنسل بنائی تھی اور یہ تمندار کاؤنسل یہ ایک گروپ تھا جو کہ سرداری سسٹم کے خلاف تھا, یہ سرداری نظام کے خلاف تھے. سرداری نظام کچھ ایسا ہے کہ جو سردار ہیں ان کو چیف, ان کو قبیلے کا بڑا قرار دیا جاتا ہے, چیف قرار دیا جاتا ہے, اس کو سردار قرار دیا جاتا ہے. پھر اس کے پاس اتھارٹی ہوتا ہے کہ وہ کسی کو بھی سزا دے, کسی کو بھی چھوڑے, کسی کو بھی آزاد کرے, کسی کو بھی غلام بنائے اور کوئی بھی فیصلہ دے سکتا ہے, کوئی بھی مسئلہ حل کر سکتا ہے. اس کے پاس کسی کا بھی وہ جان لے سکتا ہے, اس کے پاس یہ اتھارٹی ہوتی ہے. تو اس سرداری نظام کے خلاف تھے یہ لوگ. اس کے خلاف انہوں نے آواز اٹھانا شروع کی کہ سرداری سسٹم کو ختم کیا جائے اور لوگوں کو حق دیا جائے کہ وہ اپنے لائف کا, زندگی کا فیصلہ خود کریں, خود ڈیسیشن لیں اور کسی بھی سردار کے پاس یہ اتھارٹی نہ ہو. اس کی وجہ سے یہ سردار خان چانڈیو اور برہان خان چانڈیو ان کے خلاف اٹھے. اور پرویز چانڈیو نے ایک یہ بھی بات بتائی کہ حملے سے 2 گھنٹے پہلے ان کے فیملی ممبر کو یہ تھریٹ کیا گیا کہ ان پر اٹیک کیا جائے گا. پھر 2 گھنٹے بعد ان پر اٹیک کیا جاتا ہے, ان پر حملہ کیا جاتا ہے. تو یہ کیس 8 سال تک چلی. پھر اس کے بعد ایک دن یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ 30 مارچ 2026 کو اس کیس کو حل کیا جائے گا. اس کا فیصلہ ماڈل کرمنل کورٹ آف دادو میں کیا جائے گا.
پھر آپ کو پتہ ہے کہ جو کورٹ کے ٹائمنگز ہوتے ہیں وہ 8 بجے سے لے کر تقریباً 12 بجے صبح کے ٹائم حل ہوتے ہیں اکثر. تو اس ٹائم رباب علی چانڈیو کورٹ کی طرف جاتی ہے اور سردار خان چانڈیو اور برہان خان چانڈیو وہ بھی وہاں پر جاتے ہیں. اور اس دن تقریباً 750 سے زیادہ دادو ڈسٹرکٹ میں پولیس ڈپلوائے کیے جاتے ہیں, کھڑے کیے جاتے ہیں امن کے لیے, اور 144 سیکشن اپلائی کیا جاتا ہے. 144 سیکشن یہ آرٹیکل ہے جس میں کلیئرلی یہ کہا جاتا ہے کہ کسی کے پاس کوئی ویپن نہ ہو, کسی کے پاس کوئی پسٹل, کسی کے پاس کوئی گن نہ ہو, اور جو ہے نا لوگ گروہ میں جمع نہ ہوں. تو جب یہ تقریباً 11-12 بجے تک یہ فیصلہ سنایا جاتا ہے, اور یہ فیصلہ کرنے والا جج جس کا نام ہے وہ حسن علی کلواڑ ہے, اس نے یہ فیصلہ سنایا, اور یہ فیصلہ اس نے سردار خان چانڈیو اور برہان خان چانڈیو کے حق میں سنایا. اور اس نے یہ کہا کہ لیک آف ایویڈنس کی وجہ سے میں یہ فیصلہ سناتا ہوں اور ان کو رہا کر دیتا ہوں. اور جو کریم بخش چانڈیو SHO تھا, ستار چانڈیو اور علی گور چانڈیو, غلام مرتضیٰ چانڈیو اور دوسرے جو 6 لوگ تھے ان کو بھی وہ رہا کرتا ہے, اور پھر ان کو آزادی مل جاتی ہے. مجھے یہ چیز سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ان کو کیوں آزاد کیا گیا, پہلے ان کو کیوں اریسٹ کیا گیا تھا جب کوئی ایویڈنس نہیں تھا, جب رباب علی چانڈیو کے پاس کوئی ایویڈنس نہیں تھا, ان کے پاس کوئی پروف نہیں تھا, ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. تو انہوں نے ایٹ دا فرسٹ کیوں ان کو اریسٹ کیا, کیوں ان کو جیل میں ڈالا وداؤٹ اینی ایویڈنس, کیوں ڈالا ان کو جیل میں؟ ستار چانڈیو اور جو 6 لوگ تھے ان کو کیوں جیل میں ڈالا, کس وجہ سے ڈالا؟ اگر ڈالا تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے پاس پروف تھا, اگر پروف تھا تو ان کو کیوں چھوڑا, یہ برہان خان چانڈیو, سردار خان چانڈیو کو کیوں چھوڑا؟ یہ چیز مجھے ابھی تک سمجھ میں نہیں آ رہا. اور پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ 144 آرٹیکل کی کوئی اہمیت نہیں سرداروں کے لیے. پھر ان کے بعد جو چانڈیو ٹرائب ہے وہ سیلیبریٹ کرنا شروع کرتے ہیں, وہ جشن منانا شروع کرتے ہیں, فائرنگ کرتے ہیں, شوٹ کرتے ہیں, ایئر فائرنگ کرتے ہیں, اور بہت بڑے تعداد میں لوگ جمع ہوتے ہیں, سردار خان کی طرف جاتے ہیں اور ان کو مبارکباد دیتے ہیں. اور یہاں پر کوئی پولیس نہیں, یہاں پر کوئی SSP نہیں, یہاں پر کوئی لا رول فالو نہیں کیا جا رہا, کیونکہ سردار یہی بتا رہے ہیں کہ ہمارے لیے کوئی لا رول نہیں. یہ 144 سیکشن کس کے لیے؟ غریبوں کے لیے ہے. پھر اس کے بعد رباب علی چانڈیو ویڈیو بناتی ہے اور اس میں وہ کلیئرلی کہتی ہے کہ میں اپنا اسٹرگل, میں اپنا جدوجہد جاری رکھوں گی, اور میں ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ سے اپیل کروں گی کہ مجھے انصاف دیا جائے. تو انصاف کے لیے کھڑے ہوں اور جو ظالم ہیں ان کے خلاف کھڑے ہوں.